معزز ناظرین، سید عتیق الحسن کا سڈنی آسٹریلیا سے سلام۔ آج 9 نومبر ہے، 9 نومبر، اور تھرسڈے جمعرات کا دن ہے۔ اس وقت یہاں سڈنی میں 12:09 دوپہر کے ہوئے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میں ابتدا کرتا ہوں ایک خواب سے جو میں نے رات کو دیکھا، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس کے بعد کافی ڈسٹرب تھا، اور میں نے کہا کہ اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ جو مجھے سنتے ہیں ان کے ساتھ شیئر کروں۔ اور وہ جو ایک بوجھ ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں جب ٹی وی پر فلسطین میں جارحانہ قتل عام ہو رہا ہے فلسطینیوں کا، ان کی بچیوں کی، عورتوں کی، بزرگوں کی تصویروں کو جب ہم جھلکیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ دیکھی نہیں جاتی، اور پھر اس پہ جب خاموشی مسلم امہ کی دیکھتے ہیں، ہم اہل زبان عربوں کی نیبرنگ کی خاموشی دیکھتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے فلسطین میں اس کے اوپر کیا کہا جائے۔ اب دیکھ بعض دفعہ تو جو پکچرز ہیں، امیجز ہیں، وہ دیکھی بھی نہیں جاتی، کس طرح سے ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ اور اسرائیل جو ہے اس کو پورے فلسطین پر قابض کرنے اور عربوں کو مانیٹر کرنے کا سلسلہ مغربی طاقتوں کا جاری ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف 2 ارب سے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک ایک کر کے ان کا بھی نمبر آ چکا ہے، کچھ کا تو اور کچھ کا آنے والا ہے۔ وہی اشر ہونے والا ہے جو سیریا میں ہوا، عراق میں ہوا، یمن میں ہو رہا ہے، سوڈان میں ہو رہا ہے، اور افغانستان میں ہوا۔ ایران دھمکیوں کے اوپر ہے، اور پاکستان میں اب یہ ہو رہا ہے سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اب تو اس کا پروسیس جاری ہے جو میں بار بار کہہ چکا ہوں۔ تو ایک پریشانی ہے، اور کیا کریں، پہلے اپنے ملک کے جو حالات ہیں، جو ہمارے ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جس طرح اس کو ختم کیا جا رہا ہے اس پہ بات کریں، یا پھر امت مسلمہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور جو کچھ کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے خاموشی ہے، اور جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو کس طرح سے بیان کریں۔ یہ سارے معاملات میں دل دہل جاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں یہ چیزیں دیکھنی تھی۔ پہلے تو پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور میں اپنے خواب کی بات کرتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ رات کو میری آنکھ کھل گئی، اس کے بعد پچھلے پہر میں جو میچ دیکھ رہا تھا اس کے بعد سو گیا، اور سونے کے بعد میں نے یہ چیز دیکھی، تو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں۔ میں نے دیکھا ایک لوگوں کا مجموعہ ہے جس میں کافی بولنے والے لوگ اور سینئر لوگ لگ رہے ہیں، انڈیویجولس کا چہرہ میں اس میں مجھے نظر نہیں آیا، لیکن آوازیں تھیں بہت ساری، ایک مجمع کی، اور بہت ساری آوازیں تھیں، اور ایک بیچ میں ایک کرسی کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ وہ کرب میں ہیں، مایوس ہیں، اور بہت زیادہ ایک ویک ہیں، بہت زیادہ ویک، آواز ان کی مشکل سے نکل رہی ہے، کمزور ہیں، اور مایوس ان کا چہرہ ہے، اور لوگ ان سے سوالات کر رہے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے، جو ایک شور میں مجھے نظر نہیں آ رہا۔ میں ان کے قریب ہی کھڑا ہوں، میں نے بھی ایک سوال کیا، میں نے کہا کہ قائد اعظم یہ بتائیے کہ یہ جو پاکستان ہے اب اس کا آئندہ کیا ہوگا، اور یہ کس طرف جا رہا ہے، آپ بتائیے، آپ نے یہ ملک بنایا ہے۔ تو وہ اپنے بڑے دھیمے اور بروکن الفاظوں میں آہستہ آہستہ بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے وہ افسوس ہو رہا ہے جو میں بیان نہیں کر سکتا، کہ ہم نے کس لیے یہ ملک بنایا تھا۔ مجھے پاکستان کی پوری تحریک میں اور پاکستان بنانے تک، یہ میں نے الفاظ سنے بالکل کلیئر، پاکستان بنانے تک مجھے کسی بات کا افسوس نہیں ہے، کسی بات پہ مجھے کوئی ندامت نہیں ہے، میں نے ہر فیصلہ کیا جو درست ہوا اس پہ مجھے فخر ہے۔ پاکستان میں نے بالآخر لوگوں کی قربانیوں کے ساتھ بنا لیا جس پہ مجھے فخر ہے، اور امت مسلمہ کو ایک آزاد ریاست دی ہندوستان میں، اس پر مجھے فخر ہے۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد یہ ملک ان ہاتھوں میں چلا جائے گا جن کا مجھے اندازہ نہیں تھا، اور جن کا مجھے بہت افسوس ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ اب جو ہم نے محنت کی تھی اور قربانیاں دی تھیں وہ ضائع ہو رہی ہیں، کیونکہ ملک ایسے ہاتھوں میں ہے جو اس کو ختم کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو میرے وقت میں میرے ساتھ تھے، اور میں ان کو پہچان نہیں سکا، آج ان کے اولادوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو اب میں بالکل مایوس ہوں، اور میرے پاس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ ہم کیا چاہتے تھے اور کیا ہو گیا۔ پھر آنکھ کھل گئی اس کے بعد، اور میں بہت ہی بے چین رہا، اور پھر میں سوچتا رہا۔ خیر بہرحال
آج کل تمام محب وطن پاکستانیوں کی، چاہے پاکستان میں ہوں چاہے پاکستان سے باہر ہوں، یہی کیفیت ہے. تو میں نے پھر صبح سوچتا رہا، میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں یہ بات، اور پھر کچھ اور باتیں بھی اس بہانے میں کر لوں جو میرا دل نہیں چاہتا. میں نے پچھلے کافی عرصے سے ویلاگ بھی نہیں کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو بھی طاقتیں پاکستان میں ہیں، چاہے وہ فوجی ہوں، ایجنسیز ہوں، ایڈمنسٹریشن ہو، عدلیہ ہو، یہ سیاسی فراڈی لوگ ہوں، یہ سب مل کے بغیرتی کی اس حد تک پہنچ گئے ہیں، فراڈ کی اس حد تک پہنچ گئے ہیں، پاکستان کو توڑنے میں اس حد تک پہنچ گئے ہیں جو میں اپنے الفاظ میں تو بیان نہیں کر سکتا اس لیول کو. مطلب میں زیادہ سے زیادہ کیا کہوں، جو میں نے کہہ دیا ہے کہ یہ ایک بغیرتی ہے، کمینہ پن ہے، خود غرضی ہے، لالچ ہے، فراڈ ہے، منی لانڈرنگ ہے. یہ تو سب کچھ ہم باتیں کر چکے ہیں. یہ تو 1000 گنا اس سے زیادہ ہو چکا ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. آج ایک بات کرتے ہیں، کل جھوٹ بولتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ، پرسوں پھر بات کرتے ہیں، پھر جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ننگی ویڈیو دکھاتے ہیں ان کی، پھر گلے مل جاتے ہیں. ایک بغیرتی کا یہ معیار ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنا تھا. بدقسمتی اس بات کی ہے، اور اس سے بڑی بدقسمتی اور افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں تو دیکھنا ہی تھا، ہم نے اپنی نسل کو جو پاکستان میں ہے اس کو کیا دیا ہے، اس کو کیا دیا ہے ہم نے اس کو، اور ہم نے کیا لیا ہے. پاکستان سے جب میں چلا تھا آج سے 35 سال پہلے، تو اس طرح تو پاکستان چھوڑ کے نہیں آئے تھے، اور کیا حالت اس کی ہو گئی ہے کہ اب پاکستان جانا بھی مشکل نظر آتا ہے ہمیں. شاید ہم نہیں جا سکیں اور اسی جو ہے جگہ پر ہم دفن ہو جائیں اور چلے جائیں. تو یہ ایک ملال اور افسوس تو ہمیں رہے گا. اور سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ ہماری جو جنریشن ہے جس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ کیا کر رہی ہے اور اس سے کیا کروایا جا رہا ہے، اور کیسے ہمارے جو ہے یہ نام نہاد لیڈر بن گئے ہیں، کم ذہن لوگ، کم ویژنری لوگ، جن کے ماں باپوں نے قربانی دی پاکستان کے لیے، اپنی جدی پشتی جگہیں چھوڑ کر آ گئے، اور پاکستان میں آ کر انہوں نے محنت مشقت کر کے پاکستان کو اپنے معاشی حالات ٹھیک کیے، پھر ملک کے معاشی حالات ٹھیک کیے، جس جگہ پہ رہتے تھے اس کو ڈیولپ کیا، سب کچھ کیا. اور میں ساری قوم کی کیا بات کروں، جب میرے اپنے طبقے میں، جس طبقے سے میرا تعلق ہے، میرا تعلق مہاجر طبقے سے جس کو کہا جاتا ہے سندھ میں، کیونکہ ہمارے ماں باپ بھی ہجرت کر کے آئے تھے، سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے. میرے دادا نوکری میں تھے گورنمنٹ کی، پولیس کی، وہ چھوڑ کر آئے تھے. بہت قربانیاں ہیں جو میں ذکر کر چکا ہوں، لیکن یہ میری فیملی کی بات نہیں. پورے 20 لاکھ سے زیادہ ہجرت کر کے لوگ سندھ میں آ کے آباد ہوئے، اور لوگ بہت اچھے تھے، اچھے ہیں، ہماری نئی نسل بھی اچھی ہے، لیکن اختلاف ڈالا گیا. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں، عام اردو بولنے والا یا سندھی بولنے والا پاکستان میں، اور اب تو اور بھی زبانوں کے لوگ آ گئے، وہ برے نہیں ہیں. وہ نہیں چاہتے کسی سے ایک دوسرے سے لڑی جائے، کیونکہ سب کے باہمی مفادات ہیں، اور سب جو ہے وہ امن و سکون سے رہنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو رہنے نہیں دیا گیا. اور ایک طبقہ ہے سندھ میں بھی، پاکستان میں بھی ہے اور سندھ میں بھی، جو تقسیم کی بنیاد کو تقسیم کو لے کر لسانی بنیادوں پہ ہو یا پھر صوبائیت کی بنیاد پہ ہو، وہ لوگوں کو تقسیم کرا ہوا ہے، اور ہمارے لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک عام سندھی، ایک عام مہاجر کے بھائی، ان کے مفادات ہیں، وہ سکون سے رہنا چاہتے ہیں. یہ میں شروع سے کہتا ہوں. لیکن ایک طبقہ ہے جو حکمران ہے پچھلے 40 سال سے، جس نے لسانی بنیادوں پر پہلے جھگڑا کروایا 72-73 میں، پھر کوٹا سسٹم نافذ کروا کے سندھی مہاجروں کو لڑایا. فائدہ نہ سندھیوں کو تھا نہ مہاجروں کو تھا. آج بھی سب پچھتاتے ہیں، وہ آج بھی قائم ہے. ہر حکومت نے آ کے اس کو آگے بڑھایا، اور کیونکہ اس جو یہ اختلاف کی جو ایک ڈویژن کی جو یہ دیوار کھڑی کی ہوئی ہے، اس کو قائم رکھا جائے، کیونکہ یہ قائم رہے گی تو ان کی حکومت رہے گی، اور 40 سال سے قائم ہے، اور اب پھر وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے. مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے اپنے طبقے پہ، مہاجروں پہ، کہ ان کی اولادیں، یہ ان کی اولادیں ہیں جن کی اولادوں نے پاکستان کے لیے اپنی قربانیاں دیں، پاکستان کے لیے اپنا ملک کی، اپنے جہاں آبائی وطن تھا وہ چھوڑا، اور اس کے بعد اس کی شکل نہیں دیکھی اس ملک کی. اور آج بھی پاکستان کے لیے سب سے پہلے وہ محب وطن بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جب سے پاکستان میں آئے، انہوں نے پاکستان کے لیے بات کی، پاکستان کی ترقی کے لیے بات کی، کیونکہ پاکستان ہے تو یہ طبقہ ہے. کیونکہ اس طبقے کا کوئی صوبہ نہیں ہے، اس طبقے کا اگر کوئی جگہ ہے تو وہ پاکستان ہے. پاکستان زندہ ہے، پاکستان قائم ہے تو یہ قائم رہیں گے. ورنہ بنگلہ دیش میں بہاریوں کی طرح یہ
کیمپوں میں ڈالے جائیں گے. یہ میں بات کرتا آ رہا ہوں, ان کے ہوش کے ناخن لینا چاہیے. تو لیکن ظاہر ہے کہ مہاجر قوم کی بساط سے یہ باہر ہے, ان کو آزادی نہیں ہے. لیکن جو ان کے یہ جو سو کوڈ نام نہاد لیڈر ہے, کم سوچ کے لوگ, فراڈی ہے, ان کا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں بغیرت, کہ یہ جب کوئی حکومت آتی ہے یہ اس میں شامل ہوتے ہیں. جب پچھلے 40 سال سے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے, یہ نون کے ساتھ رہے, اور انہوں نے فائدے اٹھائے. وہ لوگ جو ایک کلر کی اور چپڑاسی کی نوکریاں کرتے تھے, مہاجروں میں بڑے قابل لوگ ہیں, بڑے قابل لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو سرو کیا ہے, چاہے وہ بیوروکریسی میں ہو, ایڈمنسٹریشن میں ہو, بزنس میں ہو, پروفیشن میں ہو. آج وہ پاکستان سے باہر وہ دنیا کی خدمت کر رہے ہیں, وہ لوگ عزت کما رہے ہیں, وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان میں بھی چند لوگ رہ گئے ہیں, لیکن اس قوم کو پوروں کو وہاں لے جایا گیا جہاں پر کہ اب مثال نہیں ملتی. ہمارے وہ طبقہ جو ایک زمانے میں پروفیشنلز تھے, اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے تھے, یونیورسٹی سے, کالج سے باہر اسکالرشپ پہ جاتے تھے, آج وہ ریسٹورنٹس میں بیروں کی نوکری کر رہے ہیں, آج وہ ٹھیلے لگا رہے ہیں, سبزی لگا رہے ہیں. یہ بنایا ان نام نہاد لیڈروں نے, بغیرتوں نے, اور دیا کیا ہے. اور اب کیا کر رہے ہیں, پھر وہی ڈرامہ کر رہے ہیں, کبھی یہ زرداری کے ساتھ ہوتے ہیں, کبھی نواز شریف کے ساتھ ہوتے ہیں. میں داد دیتا ہوں, آج بھی ہماری نئی نسل کے کچھ ویڈیو اور سوشل میڈیا یوٹیوبر ہیں جو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کہ ان کو بغیرتوں کو آئینہ دکھا رہے ہیں. وہ ٹائم لگاتے ہیں, کلپس نکالتے ہیں پرانے, اور دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ کل کیا بات کر رہے تھے, آج کیا بات کر رہے ہیں. تو تاکہ ان کو غیرت آئے عوام کو, کہ دیکھو کب تک پیستے جاؤ گے, تمہارا حشر کیا ہونے والا ہے, ذرا باہر تو دیکھ لو. آپ فلسطین کو دیکھ لو, یہ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے. یہ ہوا ہے اس طرح شام کے ساتھ, جو ڈیوائیڈڈ کے نیشن تھی, آج کیا حال ہے اس کا. عراق کا کیا حال ہے آج کیا حال ہے اب یمن کا, اور لبنان میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے. اور فلسطین کا تو ہمیں پتہ ہے سب کچھ. آج ساری دنیا کے مسلمان کے عام لوگ جو ہیں, عام لوگ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ امن و سکون سے رہیں. آج بھی وہ, چاہے مغرب ہو, چاہے مشرق ہو, چاہے ایشیا ہو, چاہے یورپ ہو, لاکھوں کی تعداد میں وہ جلوس نکال رہے ہیں. خود مغرب کے لوگ جو نان مسلم ہیں وہ ان کی حمایت میں آگے نکلے ہوئے ہیں. لیکن ہمارے بغیرت حکمرانوں کو دیکھو کہ انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا ہے. وہ ان کے, کیونکہ یہ ان کا ضمیر ہی نہیں ہے ہی نہیں. یہ وہ لوگ ہیں, وہ ایک ہوتا ہے نا کہ کسی مجبوری میں یا ظلم کا زیادتی کا شکار ہو کر کوئی مجبوری میں کوئی عورت کوٹھے پہ بیٹھ جاتی ہے نا, تو شروع میں اس کو بہت پرابلم ہوتے ہیں, اور اس کے اندر وہ ضمیر جو ہوتا ہے وہ جاگتا ہے. لیکن پھر جب 2-3 گراہکوں کو وہ دیکھ لیتی ہے تو پھر اس کا پیشہ بن جاتا ہے, پھر وہ خوش رہتی ہے, پھر وہ دھڑلے سے کام کرتی ہے. یہی ان بغیرتوں کا ہے, یہ وہ طوائف ہیں یہ جو کرائے پہ چلتی ہیں سبھی ہے. تو یہ ان کا حال ہے. میں دیکھ رہا تھا, اور کچھ میں نے ویڈیو کلپ دیکھے پچھلے دنوں, تو میں شیئر کرتا رہتا ہوں. اب میں ویلوگ نہیں کرتا کیونکہ میرا دل بھر گیا. اب کیا میں بات کروں, میں تو پاکستان کو جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور رو رہا ہوں. اور یہی وہ حال ہے جو اور میرے جیسے اوورسیز میں پاکستانی محب وطن ہیں وہ دیکھ رہے ہیں سب یہ چیزیں. کسی چیز کا دل نہیں کرتا میرا, لیکن بس زندگی تو گزارنی ہے, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جب تک لکھی ہے تو یہ بات ہے. میں آپ کو کچھ ویڈیوز دکھاتا ہوں ان لوگوں کا, دیکھیں, کیونکہ میں پہلے تو اپنے لوگوں کو دیکھوں جس طبقے سے میرا تعلق ہے, پھر میں کسی اور پہ انگلی اٹھاؤں. دیکھیں ان بغیرتوں کی حالت کمینوں کی, اور یہ دیکھیں کہ ان کے جو پیچھے فالوور ہیں کیا یہ بھی وہی اسی میں شامل ہو گئے ہیں. کیونکہ حرام ایک دفعہ کھا لو آپ اور خوش رہو تو پھر یہی بغیرتی میں اور ضمیر میں اور ضمیر فروشی میں فرق نظر نہیں آتا. تو کچھ لوگوں نے کچھ ویڈیوز لگا رہے ہیں آج کل, جو میں سوشل میڈیا پہ لگاتا رہتا ہوں کہ شاید جاگ جائیں یہ لوگ. یہ سنیے ذرا. لیڈر ان کا بال لگوا رہا ہے انگلینڈ میں, ملک کے حالات تباہ ہو رہے ہیں. یہ لیڈر کیسے لیڈر ہیں جب لوگ یا لیڈر ایگزائل میں جاتے ہیں تو اپنی قوم کے لیے کتابیں لکھتے ہیں, اپنی مشکلات لکھتے ہیں, قوم کو ایک راہ دکھاتے ہیں. یہ لیڈر گنجے جا کے بال لگوا رہے ہیں انگلینڈ میں. یہ حال ہے ان کا. شہباز شریف سے پوچھیں کہ لندن یا امریکہ جا کے کس چیز کا علاج کراتا ہے. جب اس کو گرفتار کیا تھا تو اس کمرے سے سیکس کرنے کی چیزیں نکلی تھی. یہ لیڈران ہیں آپ کے. پنجاب میں جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس وقت, کرپشن انتہا پہ ہے, پروسٹیوشن انتہا پہ ہے, ہر روز ہر گھر میں مجرے کرائے جاتے ہیں, اس کو نہیں روک سکتا یہ لوگ. یہ شریف لوگ ہیں. رائیوڈ کا محل دیکھیں ان کا, 2 فیکٹریاں لے کے چلا تھا یہ گنجا, آج 32 فیکٹریاں اس کے پاس. کہاں سے پیسہ آیا یہ؟ پوچھیں آپ اس سے.
یہ الزام لگا رہا ہے یہاں کسی شریف آدمی پہ کھڑا ہو کے. ہمیں پتا ہے کہ کس کی بیٹی کیسے بھاگی تھی, کس کے ساتھ بھاگی تھی. پنڈورا باکس مت کھولے, ہمارے پاس بھی بہت سارا مواد ہے. وہ شہباز شریف. تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ وسیم اختر ہے جو میئر بھی رہ چکا ہے, ایک فراڈیا ہے, اربوں روپے کا فراڈ کرا, اس کے اوپر الزام تھا اور یہ جیل میں تھا. ایجنسیز نے اس کے کیس ختم کروا کے جیل سے باہر نکالا. یہ وہ بغیرت انسان ہے جس نے نہ صرف نواز شریف کو, جن کے ساتھ یہ معاہدہ کر رہے ہیں الیکشن میں جانے کا, بلکہ پوری پنجاب کے لوگوں کو اس نے کس طرح سے غلیظ طریقے سے خطاب کیا تھا. اور آج یہ بغیرت اور وہ بغیرت جہیں جا رہا ہے نواز شریف, یہ آپس میں اتحاد کر کے الیکشن میں جا رہے ہیں. اور اس سے پہلے یہ زرداری کے ساتھ اتحاد کیا انہوں نے, اب یہ پھر وہی. اور میں عوام کو دیکھتا ہوں کہ کیا آپ کی میموری اتنی شارٹ ہے؟ نہیں, آپ کی میموری اتنی شارٹ نہیں ہے. یہ بھی لوگ ہیں جو نکال کر لا رہے ہیں چیزیں, دکھا رہے ہیں آپ کو. پھر بھی اگر آپ ان کے پیچھے جاتے ہو تو آپ سے بڑا بھی بغیرت کوئی نہیں ہے. آپ اس ملک کو توڑنے میں برابر کے شریک ہو گے. میں یہ باتیں کرتا ہوں, آپ چاہے مجھے کچھ بھی کہیں, کیونکہ میرا دل دکھتا ہے کہ یہ میرے طبقے کے لوگ ہیں, کوئی ضمیر فروش جن کو چپڑاسی اور کلرکوں کی نوکریوں میں تھے یہ اس سے پہلے, آج اربوں کے مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہو. آج دبئی میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. ارشاد العباد کو دیکھو کیسے دبئی میں پراپرٹی بنائی, کیا کام کرتا تھا یہ. اس کو دیکھو مقبول صدیقی کو, میں اس کو جانتا ہوں, یہ حیدرآباد کا ہے, میرے شہر کا ہے. یہ کیا تھے یہ لوگ؟ چھوٹے چھوٹے کوارٹروں میں رہنے والے, اربوں میں رہ رہے ہیں, اور جن کے نام پہ انہوں نے پیسہ کمایا ہے ووٹ لے کے مہاجروں کے, وہ آج بھی لیاقت آباد میں, گولی مار میں, نیو کراچی میں, کورنگی میں, ملیر میں, پرسان, مطلب وہی ایک بالکل فقیروں کی زندگی گزار رہے ہیں. 3 وقت کا کھانا نہیں ہے ان کے پاس, 2 وقت کی روٹی نہیں ہے ان کے پاس. اور یہ بغیرتوں کو دیکھو آپ, یہ ایک کرمنل آدمی ہے, ساری دنیا جانتی ہے. اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں, آپ میری بات آج نوٹ کر لیں, یہ بات جو میں بات کر رہا ہوں آپ سے شاید پہلے نہیں کی ہوگی. یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایجنسی جو ہے, وہ آرمی جو ہے اور جو آئی ایس آئی جو یہ ساری نواز شریف کو سپورٹ کر رہی ہے, اور اس کو ظاہر ہے کہ باہر سے لے کر آئے, وہ جیل میں تھا, جیل سے بھاگا, جعلی میڈیکل دے کر اور واپس آیا. اس پہ باتیں تو کی جا رہی ہیں, عملی طور پہ کون کھڑا ہو رہا ہے, کیوں نہیں کھڑا ہو رہا ہے عوام؟ تو بات ساری یہ ہے کہ اصل بات کیا ہے. اور یہ سارے تجزیہ نگار یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی فوج کی سپورٹ ہے, فوج کی سپورٹ ہے. نہیں, اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں غور سے سنیں اس بات کو. پاکستان کی فوج جو ہے وہ شروع سے ہی کنٹرول میں رہی ہے برطانیہ کی فوج کے, اور پھر امریکہ کی فوج کے اور ایجنسیز کے, ہمیشہ سے. چاہے MI6 ہو, CIA ہو, یا برطانیہ کی فوج ہو, یا امریکہ کی, ان کے قبضے میں رہی ہے. ان سے مال کھاتی ہے, ان کے ایجنٹ کے طور پہ کام کرتی ہے. پاکستان میں اپنی پیسہ کھاتے ہیں اسلحے کے نام پہ, اور ملک کو کنٹرول کر رکھا ہے ان کی بیکنگ کے اوپر. امریکہ کی اور برطانیہ کی بیکنگ کی ریاست پہ کنٹرول کیا ہوا ہے, اور انہوں نے ہی عدلیہ اور یہ سارے چیزوں کو کنٹرول کیا ہے, جن کے پیچھے امریکہ اور برطانیہ اور مغربی طاقتیں ہیں. آج نواز شریف جو واپس آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ نواز شریف کے پیچھے ایجنسیز نہیں ہیں, فوج نہیں ہے. غور سے سنیں میری بات, اس کے پیچھے موساد ہے, اس کے پیچھے CIA ہے, ان کے پیچھے MI6 ہے. اس کو لانچ کروایا گیا ہے فوج سے. فوج وہ کر رہی ہے جو نواز شریف چاہتا ہے. یہ نہ کہیں کہ فوج اس کو چلا رہی ہے, یہ چلا رہا ہے ان کو, کیونکہ اس کے یہ ایک ایجنٹ ہے, اس کی انویسٹمنٹ ہے ساری جگہوں پہ. اس کی انویسٹمنٹ لنڈن میں ہے, اس کی انویسٹمنٹ انڈیا میں ہے, یہ پوری فیملی کی. اور مجھے یاد ہے کھوسا صاحب چیف جسٹس ہوتے تھے, جب یہ کیسز کھلے اس کے پاناما کے, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ سسلین مافیا ہے. آپ کو یاد ہوگا, آج یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ سسلین مافیا ہے. یہ پاکستان کی فوج کو چلاتی ہے, یہ ISI کو چلاتی ہے, یہ پاکستان کی عدلیہ کو چلاتی ہے. اور آپ نے دیکھ لیا اب اس کا تماشا. میرے پاس کچھ کہنے کے لیے, کوئی ثبوت دینے کے لیے کچھ ہے نہیں آپ کے پاس. آپ کے پاس, آپ کو پتا ہے کس طرح سے گھنٹوں کے اندر اس کو باعزت بری کر کے آج وہ جلسے کر رہا ہے. وہ قیدی, منی لانڈرر, کیونکہ اس کی پراپرٹیز ہیں باہر, اس کو ضمانت دے کے لایا گیا ہے. ایک چہرہ, ایک ڈھونگی سیاستدان کا چہرہ سامنے رکھ کر پاکستان میں وہ کام کروانا ہے پاکستان سے, جس کے لیے آج تک منع کیا گیا.
میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں تو بھول جائیں یہ بات فوج کو گالیاں دے کے فلانا کر کے، کیونکہ بھائی وہ تو ایز ایجنٹ کام کر رہے ہیں، اور جو نواز شریف چاہتا ہے وہ کر رہے ہیں. وہ بات یہ نہیں کہ جو ایجنسیز کہہ رہی ہیں وہ نواز شریف کر رہا ہے، نہیں، نواز شریف پوری طرح سے باہر کی ایجنسیز سے پاور لے کے میک شور کرا کے فوج کو بٹھا کے سامنے کہ جی جو میں کہوں گا یہ وہ میری بات مانیں گے یہ، اور جی سر آیا ہے اور یہ ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کو. اب بھی آپ نہیں سمجھے تو آپ کا حشر وہ ہوگا، پاکستان کی عوام آپ سوچ رہے ہو کہ کچھ نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں، نواز شریف بن جائے گا تو کیا ہے، تو پھر آپ کا حشر وہ ہوگا جو آپ آج دیکھ رہے ہیں فلسطین میں، اور جو ہو چکا ہے شام میں، عراق میں، اور ہو رہا ہے یمن میں اور سوڈان میں اور سب جگہوں پہ اب ہو رہا ہے، اور افغانستان میں ہوا، آپ نے دیکھ لیا کیا کیا افغانستان کا حال. یہی ہونے والا ہے پاکستان میں، ان کو آگے رکھ کے کیا جائے گا. اسرائیل کو تسلیم کرایا جائے گا نواز شریف کو رکھ کے، نواز شریف کو پرائم منسٹر بنایا جائے گا. کوئی بھی عمران خان کا وے آؤٹ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک پاکستان کی بات کرتا تھا اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے، CNN سے لے کر ہر انٹرنیشنل میڈیا پہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اب کسی اس میں شامل نہیں ہوگا. جب بات آئی اسرائیل کی تو عمران خان کے انٹرویو ہے، اس نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ یہ اللیگل اسٹیٹ ہے، ہم فلسطین کی حمایت جاری رکھیں گے، وہ فلسطین ہے. تو یہ قائد اعظم نے کہا تھا، تو ہم کس طرح سے اسرائیل تسلیم کر سکتے ہیں؟ یہ الفاظ ہیں، آپ جا کر ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کو جیل میں ڈال کے اس پہ غداری کا کیس بنایا ہوا ہے. تو کیا ہوگا ان کا انجام؟ حیران کن بات یہ ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ خاموشی سے سو رہی ہے، ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، چاہے وہ سندھ کی عوام ہو یا پنجاب کی عوام ہو. پنجاب کی عوام کا زیادہ قصور ہے. سارے میڈیا کو بند کر دیا گیا ہے، سب کچھ کر دیا گیا. میں اس پہ ویلاگ بڑھا کے بات کرنا نہیں چاہتا کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. میں تو آج کل یہ دیکھتا نہیں ہوں، پاکستانی ٹی وی بہت کم کر دیے ہیں. ایک دو میری پسند کے کچھ یوٹیوبر ہیں جو اچھے انالیسس کر کے کچھ چیزیں لے آتے ہیں، وہ پڑھ کے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سن کے مجھے دیکھ کر کہ کیا ہو رہا ہے. ویسے تو مجھے پتا ہے، لیکن میں زیادہ تر بین الاقوامی جو مبصرین ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں، جو انالسٹ ہیں، پریزنٹر ہیں، ان کے میں چیزیں سنتا ہوں، کیونکہ میں آج کل زیادہ دیکھ رہا ہوں فلسطین کی جو حالات ہیں اس پر، اور بہت خراب حالات ہیں. پاکستان کس طرف جا رہا ہے آپ سب کو پتا ہے. تو آپ دیکھیں اس کے بعد میں یہ اب نواز شریف کو اس نے ہر فوجی کو گالیاں دی ہیں دھڑلے سے. کیوں اس کے ماتحت ہیں. یہ جب آپ کو پتا ہو کہ یہ کمپنی کا مالک فلانا شخص ہے، آپ نے اس کمپنی کے مالک سے آپ کی دوستی ہو، تو اس کمپنی کے اندر جو بھی آفیسر ہوگا وہ بھلے گالیاں دیتا رہے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو تو مالک سے دوستی ہے. یہی حال ہمارے ملک کا ہے. نواز شریف کی پارٹنرشپ ہے ان ایجنسیز کے ساتھ انٹرنیشنل. تو فوج کیا ہے؟ فوج تو ان کی ماتحت ہے. فوج تو وہ کرے گی جو نواز شریف چاہے گا، اور ہو رہا ہے. وہ جس ملک کے میں عدل و انصاف، غور سے سنیں، جس ملک میں عدل و انصاف اور ریاست غیر ملکیوں کے اشارے پر چلتی ہو، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس کا مستقبل تباہی، بربادی، ختم، فنش، تاریخ کا حصہ، برے ناموں سے یہ ہوتا ہے. اور وہ ہو رہا ہے پاکستان میں. پاکستان کی عدالتیں کس کی بات مانتی ہیں؟ فوج کس کی بات مان رہی ہے؟ نواز شریف کی. کیوں؟ کیونکہ نواز شریف ایجنٹ ہے ان طاقتوں کا جو پاکستان کو ختم کرنا چاہتی ہیں، اور عوام خاموشی سے دیکھ رہی ہے. یہ بات یہ ہے. ہمارے آرمی چیف سید جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا ہے کہ نوجوان اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو بے نقاب کریں. اے میرے سپا سالار، میں حاضر. آپ کا حکم بجا لاتے ہوئے آج میں ان لوگوں کو آپ کے حضور پیش کرنے جا رہا ہوں جو لوگ ہمارے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. سر، یہ رہا وہ پہلا شخص جو ملک کی اسمبلی میں کھڑا ہو کر اپنے وقت کے آرمی چیف کی تضحیق کر رہا ہے. سر، یہ رہی ایک عورت جو بھرے جلسہ میں نعرے لگوا رہی ہے کہ یہ جو غنڈہ گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. سر، یہ ایک اور شخص ہے جو اسمبلی میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ ہماری فوج نے عوام کی ہڈیوں سے گوشت تک نچوڑ لیا. عوام کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار دیا ہے. میرے پیارے آرمی چیف، یہ ایک اور شخص ہے جو ممبئی حملوں کا الزام اپنے ہی ملک کے اداروں پر لگا رہا ہے. ذرا اس کو بھی سنیں.
نواز شریف نے اعتراف کیا کہ ممبئی میں جو حملے کیے گئے 150 معصوموں کی جان لی گئی، اس میں پاکستان سر عاصم منیر میری جند میری جان، یہ ایک اور شخص کھڑا کہہ رہا ہے کہ فوج کے جرنیل ملک کو خراب کرتے ہیں. سر اس کو بھی ذرا سنیں. خراب کریں یہ فوج کے جنرل اور ٹھیک کریں نواز شریف. سر یہ ایک اور کوڑھی شکل کا شخص، معلوم نہیں کون ہے، جو اس وقت کے حاضر سروس جرنیلوں کے خلاف بیٹھ کر بکواس کر رہا ہے. سر اس کو بھی ذرا سنیں. جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید اور جنرل عرفان ملک ہوں گے. جو کچھ آپ نے کیا ہے اور کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ سنگین جرم ہے جس کا آپ کو بہت جلد حساب دینا پڑے گا انشاءاللہ. جناب علی ہے میرے سپا سالار، یہ ایک اور پروپیگنڈا کرنے والا ہے جو کہہ رہا ہے کہ جرنیلوں کو پلاٹ نہیں بانٹنے چاہیے، پراپرٹی ڈیلر نہیں ہونا چاہیے. بچے کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو پلاٹ نہیں بانٹنے چاہیے، جرنیلوں کو پراپرٹی ڈیلر نہیں. جناب یہ ایک اور انسان نما شخص ہے جو پاکستان کی فوج پر الزام لگا رہا ہے کہ انہوں نے بنگال خود دیا، الزام لگا رہا ہے کہ یہ لوگ اسلحہ پھینک کر بھاگ جاتے ہیں. بتاؤ کہ بنگال کیسے دینا ہے، ہمیں یہ طریقہ بتاؤ اسلحہ کیسے پھینکنا ہے. سر یہی نہیں، ایک اور شخص جو ملک کی اسمبلی میں کھڑا ہو کر الزام لگا رہا ہے کہ افواج پاکستان نے کوئی جنگ نہیں جیتی. سر اس کو بھی ذرا سن لیں. کون سی جنگ آپ نے جیتی ہے جس چیز کے لیے تمہیں بھرتی کیا گیا تھا؟ سر ابھی رکیں جناب، یہ ایک اور بندہ ہے جو کھڑا ہو کر فوج کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی دھمکی دے رہا ہے. سر اس کو بھی تو ذرا سن لیں. تو ہم آپ کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اور سر یہ ایک اور بندہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں نے ریٹائر تو ہونا ہے، ہم تمہارے لیے زمین تنگ کر دیں گے. ارے میرے آرمی چیف، میں نہیں جانتا یہ سب کون لوگ ہیں، بس آپ نے حکم کیا کہ پروپیگنڈا کرنے والوں کو بے نقاب کریں تو میں نے اپنی کوشش سے انہیں بے نقاب کر دیا. اب کارروائی کرنا، انہیں قانون کے کٹہرے میں لانا آپ کا کام ہے. میرے محترم آرمی چیف صاحب، یقیناً آپ کو میرا کام پسند آیا ہوگا. اگر میرا کام پسند آیا تو پلیز مجھے فالو کر لیجئے ٹک ٹاک پر، اصل میں نہیں. تو آپ نے دیکھا کچھ جھلکیاں، یہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بھائی آپ کس نیند میں سو رہے ہو. یہ لوگ وہ ہیں جن کے پیچھے غیر ملکی وہ طاقتیں ہیں جو پاکستان کو ختم کرنا چاہتی ہیں. یہ فوج ان کی غلام ہے. گالیاں کھا کے فوج کیوں ان کو اتنی آزادی کے ساتھ الیکشن اور یہ اور وہ سارا کچھ کرنے دے رہی ہیں اور دوبارہ اقتدار میں لانے کی بات ہو رہی ہے، اور اقتدار میں آئیں گی. یہی گروپ بیٹھا ہوگا جو ابھی بیٹھا تھا پی ڈی ایم کے نام پہ. کیوں کہ فوج ان کی باتوں کو پورا کرے گی. یہ غلام ہے فوج، سیکورٹی گارڈ ہے ان کے. آج اس بات کو سمجھیں، یہ پاکستان کے سرحد کی تحفظ کرنے والے نہیں ہیں، یہ ان کے سیکورٹی گارڈ ہیں اور ان کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے. ہر جلسے میں اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، ریڈ کارپٹ بچھایا جا رہا ہے. کیوں؟ یہ غلام ہے ان کی یہ فوج جو ہے. آپ بات کرتے ہو، آپ فوج کی طرف دیکھتے رہو، اور جو بھی بولے گا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو یاد ہے جب یہ شروع ہوا تھا عمران خان کے خلاف کیسز، میں نے کہا تھا عمران خان کو اندر کیا جائے گا. میں نے کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا. جو بہت سے نے کہا نہیں عمران خان بند نہیں ہو سکتا. بند ہے، جعلی کیسز بنائے گئے. کیوں؟ یہ فوج، یہ عدلیہ ایک ڈرامہ ہے. جس ملک میں انصاف نہیں ہے، عدل نہیں ہے، ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، وہاں کے جو محافظ ہیں وہ غلام ہیں دوسرے ملکوں کے، وہ ملک رہ سکتا ہے؟ یہ تو ان شہیدوں کا قربانیوں سے کچھ زندہ چل رہا ہے. اگر عوام کھڑی نہیں ہوئی، اگر نئی نسل کھڑی نہیں ہوئی ان کے خلاف، سن لو ایک بات، قربانی دینی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی. اور اگر عوام سڑکوں پہ نکلے گی، قربانی دے گی، تو اوورسیز سے بھی چلے جائیں گے لوگ. 1 کروڑ لوگ باہر رہتے ہیں، لیکن آپ کو پہل کرنی ہوگی. ہم ایسے کیسے جا کے بات کر سکتے ہیں وہاں، جبکہ ہر اس آدمی کو مار دیا جاتا ہے جو ان کے ایجنڈے کے خلاف بات کر رہا ہے. ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ اس ملک کو ختم کرنا ہے. کیا اس ملک کو آدھا نہیں کیا؟ کس نے آدھا کیا اس ملک کو؟ بتائیں. اس پہ بات کر چکے ہیں ہم، ساری باتیں جانتے ہوئے بھی بار بار کیا سمجھانا آپ لوگوں کو بات. تو بات ساری یہ ہے. تو یہ تھا پاکستان کا حال. اب دیکھیں فلسطین کے اوپر آپ نے دیکھا یہ رونا آتا ہے. وہاں بھی یہی حالات ہیں کہ سارے اسلامی ممالک کے ہیڈ جو ہیں، سربراہ جو ہیں، وہ کنٹرول میں ہیں
مغربی طاقتوں کے اور ان کے اشاروں پہ ناچتے ہیں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فلسطین کے بچے بچیاں عورتیں کس طرح سے ذبح کی جا رہی ہیں, کلینزنگ کی جا رہی ہے, فلسطینیوں کو ختم کرنے کا پلان ہے اس پہ جاری ہے, اور وہاں پر پوری فلسطین کو جو ہے اسرائیل کے ہاتھ میں دے کے مانیٹر بنا کے بٹھانا ہے تاکہ وہ امریکہ کا مفاد وہاں جاری رہے, اور اس میں پھر بین الاقوامی پارٹیاں بھی ہیں. تو اللہ خیر کرے گا. اور میں ایک اور کلپ دکھانا چاہتا ہوں آپ کو اسی حوالے سے. دیکھیں, پھر بھی میں کہتا ہوں ہمارے جیسے بغیرت لیڈروں سے اور سوئی ہوئی عوام سے یہاں کے وہ لوگ پھر بھی ٹھیک ہیں جن میں یہ حوصلہ ہے, وہ طاقت ہے کہ یہاں کے پرائم منسٹر کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں کہ فلسطین کو آزاد کرو. یہاں لاکھوں کا جلوس نکل رہا ہے ہر ہفتے سڈنی میں, اور اس میں کافی بڑی تعداد آسٹریلینز کی ہے, غیر مسلمز کی ہے, ایون یہودیوں کی آرگنائزیشن کے لوگ ہیں جو فلسطین کی آزادی مانگ رہے ہیں, انسانی حقوق کے حق میں بات کر رہے ہیں. ایک ہماری قوم دیکھو, آپ شرم آنی چاہیے, کیونکہ میرے پاس لفظ نہیں ہے وہ بتانے کا جس بغیرتی میں آپ لوگ مبتلا ہو. پچھلے دنوں ابھی کچھ دن کی بات, ایک ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا, کلپ چل رہا ہے یہاں پر آسٹریلیا میں جو لوگ ہیں, پرائم منسٹر البنیزی گیا ناردرن ٹیریٹوری میں جہاں پر ایبورجینی زیادہ رہتے ہیں, اور کسی ایک ریسٹورنٹ پہ کچھ لینے کے لیے کیمپین بہرحال جو بھی تھی اس کی, اور وہاں پر جو لوگ تھے اس وقت ریسٹورنٹ میں زیادہ تر ایبورجینیز تھے, قدیم عوام کے لوگ تھے, عام لوگ تھے. انہوں نے کس طرح سے کھڑے ہو کے پرائم منسٹر آسٹریلیا سے بات کی ہے, یہ بھی دیکھیے. تو یہ زندہ قوم جو انسانیت کے لیے, انسانیت کے حق میں بات کرنا جانتی ہے, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. آج بھی اگر دنیا میں انسانی حقوق کے لیے, فلسطینیوں کی آزادی کے لیے, فلسطینیوں میں غیر انسانی جو سلوک ہو رہا ہے, جو میسکا ہو رہا ہے, جو بربریت ہو رہی ہے, اس کے لیے کوئی کھڑے ہو رہے ہیں, تو وہ لوگ ہیں جو انسانیت کے علمبردار ہیں. وہ طاقت ہے, وہ مسلمان نہیں ہیں. آج بھی آسٹریلیا میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, برطانیہ میں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ, فلسطینیوں کے ساتھ دوسری مذہب کے لوگ بھی شامل کھڑے ہو گئے کہ بند کیا جائے. اور ایک ہمارے ملک کے آپ دیکھیں لیڈرانوں کو, بغیرتوں کو, جن کا کوئی ضمیر نہیں ہے, ڈرپوک, بزدل اور بے ضمیر لوگ ہیں جو خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے پاکستان کے کو چلانے والے جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں دیکھتے ہیں, کرتے ہیں, اور اسی طرح سے اسرائیل اور سعودی عرب اور باقی ممالک بھی یہ تو تسلیم کرنے جا رہے تھے اگر یہ سلسلہ نہیں ہوتا تو بہرحال اس ٹاپک پہ میں پھر بات کروں گا. یہ سلسلہ ہے. میں پھر کہوں گا پاکستان کے عوام سے کہ دیکھو, جاگو, کیا ہو رہا ہے, یہ باتیں کرنا چھوڑ دو, بھول جاؤ پاکستان کی عدالتوں کو. اگر تم چاہتے ہو پاکستان بچے, میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں بار بار یہ بات کرتا ہوں, خدا را اس بات کو سمجھو, میں کوئی کسی پارٹی کا ممبر نہیں ہوں, میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں, لیکن ایک شخص کو میرا تجربہ ہے, اگر آپ سمجھتے ہو کہ میں کچھ جانتا ہوں, 40 سال سے میں دیکھ رہا ہوں, ایک محب وطن ہے جس پہ فیک کیس بنا کے جیل میں ڈالا ہوا ہے,
اور یہ عدالتیں اور یہ سب ڈرامے بازی ہے، یہ سب ڈرامے بازی ہے. یہ نہیں چھوڑیں گے عمران کو. کیوں کہ یہ ایجنڈا ہے اوپر سے اور یہ غلام ہے. یہ آپ کس فوج کی بات کر رہے ہیں بھائی؟ کس فوج کی بات کر رہے ہیں؟ نریندر مودی نے کہا تھا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جو ہم نے کرنا تھا فکس کر دیا ہے، اب کچھ نہیں بولے گا، اب یہ کچھ نہیں بولے گی فوج، کچھ نہیں بولیں گے اب یہ لوگ. یہی وہ باتیں ہیں. پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور دعا کریں سب کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو آزاد کرے، فلسطین کو آزاد کرے. اللہ تعالیٰ کوئی غیب سے ایسی طاقت دے کہ فلسطینیوں کی جو جس کیفیت میں وہ لوگ جس ظلم و ستم کا شکار ہیں، جو قتل عام ہو رہا ہے، اس کو بند کرائے اللہ تعالیٰ اپنے معاوضے سے، کیونکہ یہ بدبخت تو کچھ نہیں کر رہے. اور ایسی کوئی طاقت دے کہ فلسطینی آزاد ہوں اور جو ظلم ڈھا رہے ہیں وہ برباد ہوں. پھر انشاءاللہ بات ہوگی. اللہ حافظ.